الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں جو میں اسلام کی نقلیات پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جو ہے نقطہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھا ہوں، کیونکہ انصاف نامہ وغیرہ میں جتنے بھی یہ پورے جو روایتیں ہیں، ایک ہمیشہ اپنے یہ ذہن نشین رہنا دیکھیے، اسلام کے احکامات میں سے جو پہلا حکم ہے، پہلا فرض ہے، وہ ترک دنیا ہے۔ تو ترک دنیا پھر خدا تک پہنچنے کے واسطے یہ پوری چیزیں ہیں، جو ترک دنیا نہیں کرے قاسم ان کے واسطے میں اسلام جو ہے شرائط کے ساتھ چند چیزیں بتا دی گئی۔ تو اب ایک دم بعض قاسم نے یہ سن کے پریشان نہیں ہو جانا، کیونکہ یہ پورا جو چل رہا ولایت کی جو باتیں ہیں وہ پورا جو ہے ترک دنیا کے ساتھ ہی ہے۔ وہ پورا قاسم جو ترک ابھی نہیں کر سکتے تھے، میں اسلام کے پاس جب ترک دنیا کی دعوت ہوئی ترک کے واسطے، تو توکل وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس میں نہیں کر سکتے، تو میں اسلام جو ہے کسب کی اجازت ہے، چند شرائط کے ساتھ جو ہے کسب کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اسلام کی نقل ہے 10 سے 12 جو شرائط ہیں، اور باقی کی جو پوری باتیں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ترکی دنیا کی زندگی کی جو ہے گفتگو ہے، وہ فرض کے ساتھ ہی تمام دوسرے جو ہے فرائض جو ہے لگتے ہیں۔ کل کی نشست میں غافلین کے اوپر قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ صبح و شام کا جو ہے ذکر کر رہا ہے۔ تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اور حق تعالیٰ نے دونوں وقتوں یعنی صبح و شام کو بتخصیص یاد کیا اور فرمایا ان دونوں وقت سے مراد تمام رات اور تمام دن ہے۔ غدوی والآصال بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ صبح شام تو خالی وہ صبح کا وقت یا خالی شام کا وقت نہیں، بلکہ جو ہے اس سے مراد پورا دن ہے، صبح اور شام، مطلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اس میں جو خاص وقت ہے اس تعلق سے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت سلطان اللیل ہے اور ایک وقت سلطان النہار ہے، ایک رات کا بادشاہ ہے اور ایک دن کا بادشاہ ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جو شخص کہ ان دونوں وقتوں کو ضائع کرے وہ دین خدا کا فقیر نہیں۔ تو سلطان اللیل کے تعلق سے حاشیہ انصاف نامہ غالباً ملتا ہے کہ سلطان اللیل عصر تا عشاء کے وقت کو کہتے ہیں، اور سلطان النہار جو صبح کا بادشاہ ہے، دن کا بادشاہ ہے، وہ اول فجر سے طلوع آفتاب کو کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اکثر لوگوں کو غلط فہمی رہتی، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک سمجھتے ہیں۔ اول فجر جہاں پہ فجر کا وقت سٹارٹ ہو رہا، وہ تقریباً جو ہے 1.25 گھنٹہ رہتا، وہ وہاں سے جو ہے طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے سلطان النہار ہے، دن کا بادشاہ ہے۔ اور حضرت اسلام کا کلام ہے کہ جو شخص ان دونوں وقتوں کو ضائع کرے وہ دین خدا کا فقیر نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بس کلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قول مہدی علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ ذکر کثیر کے بغیر دوزخ سے نجات نہیں، ذکر کثیر کے بغیر دوزخ سے نجات نہیں، مانند قول اللہ تعالیٰ کے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اور تم اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو شاید کہ تم کامیاب ہو۔ بس جو شخص کے ہر ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد پراگندہ نہ ہو، پھیل نہ جائے، اور خدا تعالیٰ کی زمین میں فضل نہ ڈھونڈے، یعنی بینائی طلب نہ کرے اور ذکر کثیر نہ کرے، تحقیق کہ وہ خدا کے عذاب سے نجات نہ پائے۔ اور یہ دو اشخاص کا ہر نماز کے بعد بیٹھنا اور لایانی حکایتیں بیان کرنا خدا تعالیٰ کے کلام اور رسول و مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے۔ نماز کے بعد بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لایانی گفتگو کر رہے ہیں، یہ پورا خلاف۔ وہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے ٹوکتے تھے، یہ پورے دائرے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنا، نماز کے بعد جو ہے پھر جو ہے ذکر اللہ کے واسطے جو ہے بیٹھ جانا بلکہ تھا۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے، اب دیکھیں ذکر کثیر کس کو بولے وہ بتایا گیا، اللہ میں بار بار قرآن مجید میں جو ہے ذکر کثیر کئی الفاظ کئی مرتبہ جو ہے حکم ہے۔ ذکر کثیر بولا کس کو گیا یہ میں اسلام بتا رہے ہیں۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے 5 پہر کے ذکر کو ذکر کثیر فرمایا ہے، یعنی ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 5 پہر مطلب 15 گھنٹے کے ذکر کو میں اسلام نے ذکر کثیر فرمایا ہے۔ اور ذکر کثیر اس ترتیب سے فرمایا، جو دائرے میں جو ترتیب تھی اسلام کے، کہ اول صبح سے 1.5 پہر تک، یعنی فجر کے وقت سے 1.5 پہر تک، طلوع کے بعد اب جو ہے 1.5 پہر ہونا مطلب 10:30 بجے تک، 6 بجے اگر طلوع ہے تو اور 4.5 گھنٹے جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے، 1.5 پہر تک جو ہے دن چڑھے تک، اور ظہر کے بعد سے عشاء کے وقت تک خدا کی یاد میں رہے تاکہ اس سے دن رات ضائع نہ ہو۔ اس کو ذکر کثیر بولے۔ اس میں 15 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے، اول فجر سے طلوع آفتاب تک جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جاتا وہیں پہ، اس کے بعد سے جو ہے 4.5 گھنٹے اور
وہاں پہ جو ہے 6 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ظہر سے عشاء تک، ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے ہوتے، پھر عصر سے عشاء تک 3 گھنٹے ہوتے۔ اس کے بعد حضرت خوب صاحب پالن پوری لکھے کہ اس میں جو ہے نوبت بھی جو ہے ایڈڈ ہے، وہ 3 گھنٹے ملا لیتے، تو پورے 15 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ 15 گھنٹے نہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ میں اسلام کے دائرے میں عمل رہا ہے، میں اسلام ثانی مہدی اور جو ہے خلفاؤں کے دائرے تک جو ہے یہ عمل برابر جو ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے ذکر میں بیٹھتے تھے۔ اس کے اوپر آپ روایتیں سنیں گے تو ذکر کثیر اصل اس کو بولے، کثرت سے جو ذکر ہے، مطلب دیکھیے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اگر آپ جو ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے بھی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے برابر کر رہے ہیں، زیادہ مطلب میجورٹی بولتے 12 گھنٹے کے آگے بڑھنا تو جو ہے وہ کثرت کا ذکر ہوا۔ تو ذکر کثیر 15 گھنٹے کے ذکر کو بولے میں اسلام، یہ امامنا میں اسلام کا جو ہے فرمان حصہ ہے، اور میں اسلام کے دائرے میں جو ہے یہی عمل تھا، تاکہ جو ہے اس سے دن رات ضائع نہ ہو۔ مطلب دیکھیے وہاں پہ میں اسلام کے پاس صحابہ کے پاس جس مقصد کے واسطے اللہ پیدا کیا وہ پورا ہو رہا تھا ہمیں، دوسرا کوئی چون چرا نہیں، کچھ بھی نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں دائرے میں ہی۔ پورے فقراؤں کے واسطے جو ہے یہ تھا کہ پورا جو خدا کے واسطے جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جو اس کی مراد ہے، جو اس کا منشا ہے، اس کا پورا مظہر بن کے زندگی گزار رہے تھے وہ دائرے مہدی موعود علیہ السلام میں۔ یہ عمل تھا بالکل جیسا خدا چاہ رہا۔ دوسری جگہ جو ہے اب کچھ نہ کچھ جو ہے، اب آپ جیسا زمانہ آگے بڑھیں گا، جیسا جیسا نیچے آتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے پھر تھوڑا وہ جو ہے اوپر نیچے ہوتے چلے آتا، مگر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 100% پورا جو ہے خدا کی بندگی سے، جیسا کہ خدا چاہ رہا ہے، جیسا کہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ مراد اپنی پوری وہی کریں گا نا خاتم الاسلام کے پاس، جیسا انہیں چاہ رہا وہ پوری زندگی گزار کے بتائے ہیں۔ اور ذکر خلیل کو یعنی کم ذکر کو منافقوں کی صفت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تحقیق منافقین اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا، اور جب نماز پڑھنے اٹھتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا خَلِيلًا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور حضرت میں اسلام نے 3 پہر کے ذکر کو ذکر خلیل فرمایا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص جو ہے 3 پہر کر رہا، 5 پہر کر رہا تو ذکر کثیر ہے، 3 پہر کر رہا، 3 پہر مطلب 9 گھنٹے، تو وہ ذکر خلیل ہے، وہ منافقوں کی صفت ہے ہیں۔ اور 4 پہر کے ذکر کو ذکر مشرکہ فرمایا، یعنی انہیں شرک کر رہا 12 گھنٹے ذکر کر رہا، 12 گھنٹے نہیں کر رہا، یعنی 4 پہر خدا کی یاد اور 4 پہر غیر خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، یعنی حق کی اور شیطان کی دوستی کو مساوی کرتے ہیں، مانند قول اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اور غیر اللہ سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومنوں کو سب سے زیادہ محبت شدت سے اللہ سے ہوتی ہے، بس جس کسی کے ساتھ دوستی بہت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ تر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اسلام یہ شرک وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں یہ عمل میں شرک کر رہا ہوں، عقیدے میں نہیں، یہ عمل کا ہے، جہاں پہ جو ہے نفاق وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، عمل میں ذکر میں جو ہے انہیں اتنا اللہ کو یاد کر رہا ہے تو نہیں کرتا، یہ عقیدے میں شرک نہیں ہے، عمل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کسی چیز کی زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو اس کی یاد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب انہیں جس کو یاد کرا اسے پہچان لے کہ اس کو کس سے محبت ہے، جس کی یاد میں زیادہ ہے، انہیں جس کے بارے میں جو ہے ٹینشن لیا ہوا اس کی محبت جو ہے اس کو زیادہ رہتی، انہیں جو ہے کس کے بارے میں زیادہ فکر میں ہے اس کو اس سے محبت جو ہے زیادہ رہتی بار بار۔ جو اب اگر انہیں اللہ کے بارے میں جو ہے ایک محبت کا جو ہے اس کو محبت اس کے اوپر سوار ہے اور انہیں ٹینشن لیا ہوا ہے خدا کی آخرت کی، تو جو ہے اس کے اوپر بوجھ ہمیشہ جو ہے سوار رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو سخت ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک مہاجر سے یہ بات سنی، نہ بندگی میں اسد خنوی رضی سے اور نہ دوسرے مہاجرین سے، کہ اس نفاق کو نفاق مراتبی کہتے ہیں اور بعض اس کو نفاق مراتبی کہتے ہیں، بس وہ مہدی علیہ السلام کے بیان میں تعویل اور تحویل کر کے اپنے حال کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات مہدی علیہ السلام کے بیان سے نہیں ہے، اور اس میں تعویل تحویل کچھ بھی نہیں کرنا ہو رہا ہے۔
اور نیز نقل ہے کہ موضع بھیلوٹ میں میراں سید محمود رضی اللہ عنہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد محضر کرتے تھے، وہاں جمع ہوتے تھے، اجماع ہوتا تھا باقاعدہ، اس کے اوپر جو ہے لکھا جاتا تھا کہ ہم یہ عمل کریں گے، یہ کریں گے، بلکہ محضر کرتے تھے۔ جس روز کی یہ محضر ہوا تھا وہاں اکثر مہاجرین حاضر تھے، مثلاً میراں سید محمود، میاں دلاور، ملک معروف، میاں لاڑ امام، میاں سید سلام اللہ، بلکہ اکثر مہاجرین و چند طالبان خدا دائرے میں تھے، اور مصنف خود موجود ہے تمام مہاجرین کے درمیان۔ اور میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے، یعنی ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے، ہر ایک مہاجر رضی اللہ عنہ کا نام علیحدہ علیحدہ زبان مبارک سے لے کر فرمایا کہ یہ بندہ تمہارے درمیان بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا بھائی ہے، تم نے مہدی علیہ السلام سے جو کچھ تعلیم پائی ہے بیان کرو۔ اس کے بعد تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ خنکار فرمائے۔ یہی گفتگو چند بار آپس میں بھی تکرار ہوئی، آپس میں نا، آپ بولی ثانی مہدی رضی اللہ۔ بالآخر میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ ذکر کثیر کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے ذکر کثیر کس ترتیب سے بیان فرمایا؟ اب تمام مہاجرین سے جو کنفرم کر رہے ہیں اسلام جو ذکر کثیر کا حکم یہ ہے، وہ ترتیب کیا ہے بلکہ پوچھ رہے ہیں کس ترتیب سے بیان فرمایا۔ تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم نے عرض کیے کہ خنکار فرمائیں۔ تب حضرت میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اول صبح سے 1:30 پہر تک حجرے میں رہیں اور 2 شخص ایک جگہ نہ بیٹھیں، اور ظہر کے بعد سے عصر کے وقت تک خدا کی یاد میں مشغول رہیں، بعد نماز عصر مغرب تک بیان سنیں، بعد نماز مغرب عشاء تک ذکر کریں، اور اگر کوئی شخص 1:30 پہر کے درمیان، یعنی طلوع آفتاب کے بعد 1:30 پہر تک حجرے میں رہنا، انہیں وہیں جو ہے ذکر فکر میں رہنا، اپنے گھر میں جو ہے باہر نہیں نکلنا، انہیں کچھ کام کے واسطے 1:30 پہر، اگر کوئی شخص 1:30 پہر کے درمیان اپنے حجرے سے باہر آئے تو اس کے حجرے کو پارا پارا کریں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر کر دیں، اگرچہ یہ بندہ ہو، ایسا ہی کریں۔ تمام یاروں نے قبول کیا۔ 1:30 پہر کے درمیان کوئی باہر نہیں آنا، بلکہ بولتے تھے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو جو بریک مل رہا مہاجرین کو، یہ فقراء کے واسطے، وہ 1:30 پہر کے بعد، مطلب رات تو جو ہے نوبت میں گزری، پھر کچھ وقت جو ہے سونے میں گزرا، اس کے بعد جو ہے اول فجر میں صبح حاضر ہے سلطان النہار میں، فجر کا وقت جو سٹارٹ ہو رہا، وہاں سے طلوع آفتاب تک ذکر میں بیٹھے فجر کی نماز کے ساتھ۔ اس کے بعد اٹھے اور اپنے حجرے میں گئے، اور وہاں سے جو ہے 1:30 پہر تک جو ہے حجروں میں بیٹھنا ہے ان لوگوں کو۔ اگر 6 بجے طلوع ہے تو 10:30 تک بیٹھنا ہے ان لوگوں کو، 4.5 گھنٹے۔ اس کے بعد جو ہے ظہر تک جو ہے بریک خالی، وہ اس میں خیل اللہ کرتے یا جو ہے کچھ سودا سلوب لے کے آتے یا کچھ کام کرتے تھے۔ پھر ظہر کے بعد سے نماز پڑھی، پھر حجرے میں گئے اور جو ہے اپنے ذکر میں لگ جاتے تھے عصر تک۔ عصر کی نماز پڑھنا اور بیان قرآن سننا، وہ بھی جو ہے ذکر خدا میں شامل ہوتا۔ پھر مغرب سے پھر شام تک جو ہے ذکر خدا کیا جاتا۔ تو حضرت بول رہے ہیں جو آزمائش کا جو وقت تھا، وہ دن کا وقت تھا، کچھ بھی لانے کرنے کا، نفس بے چین کرتا، تو وہ جو 1:30 پہر کا وقت ہے وہ حجرے سے باہر نہیں نکلنا، بلکہ بولتے ہیں اب 10:30 بجے تک، 6 بجے سے 10:30 تک جو ہے سونا بھی نہیں ہے اور حجرے کے باہر نکلنا بھی نہیں ہے، تو آدمی جو ہے ایک بے چین ہوا تھا۔ تو حضرت وہی بولے اگر کوئی باہر نکلیں گا تو اس کا جو ہے حجرہ پارا پارا کر دیا جائے گا، اگرچہ کہ یہ بندہ کیوں نہ ہو۔ سب نے جو ہے قبول کیا۔ اب دیکھیے مرشد ہوتا ہے ایسا رہنا، جو ہے پوری نگہبانی کرنا۔ حضرت کیا کرے ہیں، اس کے بعد میراں سید محمود رضی اللہ عنہ دوسرے روز میاں خنشیک مہاجر کے حجرے میں پوشیدہ بیٹھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ 1:30 پہر کے درمیان کون شخص حجرے سے باہر آتا ہے۔ میاں خنشیک مہاجر کا جو ہے حجرہ پھاٹک کے قریب میں تھا، گیٹ کے دروازے کے جو ہے وہاں پہ قریب میں جو ہے ان کا حجرہ تھا، تو ان کے حجرے میں جا کے بیٹھ گئے، دیکھنے کے واسطے کہ کوئی نکل کے آتا ہے کیا۔ سب نے جو ہے ایک دن پہلے محضر کر لیے، اجماع کر لیے، اتفاق کر لیے، اب مرشد نگاہ رکھنا ہے، ضروری ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھنے کے واسطے۔ چند ساعت کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد، ایک مہاجر آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے باہر آئے۔ یہ دیکھیے اللہ میں ایگزامپل بتاتا اصل سپر آگے کے واسطے۔ آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے باہر آئے اور میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر لاؤ، میاں خنشیک مہاجر کو لے جاؤ، ہاتھ پکڑ کے لے کے بولے۔ میاں خنشیک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو، میراں سید محمود نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میراں کہاں ہے؟ میاں خنشیک نے کہا کہ بندے کے حجرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اس برادر نے 2 انگلیاں منہ کے پاس لائے اور کہا کہ مجھے مت لے جاؤ۔ دیکھیے کیا شرمندگی ہے، کیا پیارے فقراء ہے، مہاجر ہے، یہ بھی مہاجرین ہیں۔ میں پکڑ گیا بول کے انگلیاں منہ میں پکڑ لیا اور میرے کو مت لے کے جاؤ بول کے بول رہی، بڑی عمر کے چھوں گے۔ مگر جو ہے انہوں ایک دوسری روایت میں ملتا کہ جس طرح تمہیں میرا کا حکم ہے، اس طرح جو ہے مجھے بھی میرا کا حکم ہے، تو اور پکڑ کے لے کے آنا مل کے۔
یہاں پہ آگے حضرت لکھ رہے ہیں لیکن میاں مذکور میرا رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو جو ہے ان کے حضور میں لے کے گئے، پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ میرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں شخص ہم اور سب بھائیوں نے کیا اتفاق کیا تھا؟ اس کے بعد اس برادر نے کہا کہ میرا جی گزشتہ روز میں نے لکڑیاں ایک جگہ رکھ چھوڑی تھی، جنگل میں جو ہے لکڑیاں کاٹ کے رکھ کے چھوڑ دیے تھے، اس خیال سے رکھ چھوڑی تھی، اس خیال سے کہ کوئی نہ لے جائے، جلد باہر آ گیا، اب یاد آیا ایک دم خطرہ آیا، وہ لکڑیاں رکھی ہوئی بول کے آزمائش، تو جلدی جو ہے انہوں جا کے لے کے آ جاؤں گا کہ خالی بس تھوڑی دیر کیسے جاؤں گا، جا کے لکڑیاں لے کے آ جاؤں گا۔ میرا نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا۔ جمعیت کا فائدہ یہ ہے، اور جمعیت یعنی خدا کی جمعیت کا اجماعی اتفاق اس کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے فائدہ ہوتا خدا تک پہنچنے کے واسطے۔ اس واسطے بندگی میں شاہ نعمت زند فرماتے ہیں کہ مرشدی کی ہوس مت کرو، 10 فقراء ایک جگہ رہ کے مدعا مہدی کو حاصل کر لو، ساتھ رہے اکیلا ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا آسانی اکیلے خدا تعالیٰ تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ اولیاء اللہ یہ بولے وہ شخص جو ہے اکیلا یہ راستہ طے کر سکتا جو ہے قبرستان میں خبر کے بازو رات میں سو سکتا، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہے اکیلے یہ راستہ طے کر، کیونکہ نفس شیطان وغیرہ لگا ہوا ہے، ایک کو اگر کچھ نفس شیطان مارا تو دوسرا کیا کرتا اس کا ہاتھ پکڑتا، اور 10 جنے رہے تو جو ہے انہیں لوٹتا نہیں۔ اس لیے اگزامپلس بھی دیے ہیں کہ اگر اکیلا شخص جا رہا تو لوٹے آ سکتے، آسانی سے لوٹ سکتے، اور ایک 10 جنوں مل کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ان کی طاقت کمزور رہتی، اس کے ساتھ لوگ ہیں مل کے، تو اسی لیے جو ہے ساتھ ہم خیال ہم عقیدہ جن کا مقصد خدا کی ذات ہے، ان کے ساتھ جو ہے اگر ہاتھ پکڑ کے چلیں گے تو کہیں نہ کہیں گرتے بھی رہیں گے تو ایک دوسرے کو بچا لیں گے، آپ ان کو بچائیں گے وہ آپ کو بچائیں گے۔ دیکھیے کس طرح یہاں پہ بچایا گیا ہے، بھائیاں ایک دوسرے کی جو ہے کس طرح سے مدد کیے ہیں، ایسے ہی کئی روایتیں بے شمار روایتیں جو ہیں ہماری کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ دائرے کے واقعات ہیں وہ فقراؤں کے جن کا جینا مرنا خدا کے واسطے تھا، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے خدا تعالیٰ تک جو ہے یہ پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے آگے کی نقلیات پڑھ جائیں گے۔